فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان الله. कहती है ये फूलों की निदा अल्लाह अल्लाह, कहती है ये फूलों की निदा अल्लाह अल्लाह, अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाह 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 अल्लाह। जो नबी से मेरे आशना हो गया, उसका दिल आईना आईना हो गया। इन्नल मुत्तक़ीन फी ज़िलाल व उयून। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। सुभान अल्लाह। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। अल्लाह। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बल अह्याउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह। सुभान अल्लाह। ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
سبحان اللہ ماشاء اللہ احسن وبشر الصابرين اللہ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف سبحان اللہ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان اللہ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء. عزیزم حافظ محمد شعیب سلمہ سے گزارش ہے کہ چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کریں. اس کے بعد حضرت مفتی اصغر علی صاحب دامت برکاتہم کی نعت انشاءاللہ ہم لوگ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 کہتی ہے پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ 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 بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ بادل نے آسمان پہ لکھا اللہ اللہ پربت کے کتاروں کی ندا اللہ اللہ
अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, 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 बारिश के बूंदों की सदा अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। जब नज़र के आलम में हो मौलाए उजागर, 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 मेरे दिल ज़बां हो ज़िक्र तेरा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कहती है ये फूलों की दा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की दा अल्लाहु अल्लाह, कहती है ये फूलों की दा अल्लाहु अल्लाह। अशजार के पत्तों ने कहा अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मुफ्ती सबील अहमद साहब की नात सुनने के लिए मैं हमेशा सोचता था कि शुरू से रह सकूं, लेकिन हमेशा महरूमी रही। तो इस मर्तबा डॉक्टर साहब ने ऐसी मेरे ऊपर पाबंदी लगाई कि वो फरीज़ा मुझे ही अंजाम देना पड़ रहा है। आपको सुनने के लिए सामने बैठे हैं मुफ्ती साहब, इसलिए नाते पाक के चंद अशआर पेश खिदमत हैं। इरशाद। जो नबी से मेरे आशना हो गया, जो नबी से मेरे
آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، بے شک کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ شعر قابل توجہ ہے۔ ارشاد۔ معجزہ ہے عجب آپ کے حسن کا، 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 جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا، ہو گیا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ میرے آقا کے قدموں کی عظمت ہے یہ، 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 جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا، جس طرف چل دیے راستہ ہو گیا۔ اور یہ شعر بطور خاص ارشاد۔ جو محمد کی تعظیم کرتا نہیں، 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 جیتے جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جیتے جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا، جیتے جی وہ سمجھ لو فنا ہو گیا۔ اور یہ مقطع کا شعر ہے۔ ارشاد۔ آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، بے شک آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی، آپ آئے تو دنیا منور ہوئی،
میں بھی الطاف سے اب ضیا ہو گیا میں بھی الطاف سے اب ضیا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاکم اللہ وحسن الجزاء۔ غالباً 1 سال کے بعد مفتی صاحب کو سننے کا موقع ملا ہے، اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہانہ سبق بعنوان تصوف میں دل کی بینائی۔ دل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ خوب سن لو کہ وہ دل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کی روحانی اصلاح کا دار و مدار دل پر ہے۔ دل کی سختی کا قرآن مجید میں ذکر، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ پھر اس کی زبردست نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ سختی میں ان سے بھی بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ پتھروں میں کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامہ اقبالہم کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق تعالیٰ کے سامنے تکبر کی وجہ سے سر نہیں جھکاتے اور پیغمبر کے ارشادات سن کر تسلیم نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر قبول حق اور نفوذ خیر کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ قلب سلیم کی صفت، حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دل سلیم الطبع ہو وہ اپنے خالق و مالک کو کبھی نہیں بھولتا، جو قلب اپنے رب کو یاد رکھے تو وہ کبھی نافرمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مومن و مسلمان پر فرض ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جب دل کا خانہ عشق حقیقی کی تپش سے کندن ہو جاتا ہے تو قلب کبھی باطل پر راضی نہیں ہوتا۔ شیطان لاکھ بہکائے لیکن وہ حق پر گامزن رہتا ہے۔ ایسا دل کبھی بے نور نہیں ہوتا، نابینا نہیں ہوتا، مردہ نہیں ہوتا۔ معرفت کی ڈگر پر چلتے ہوئے خود بھی اپنی اصلاح کی فکر رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی راہ نجات دکھاتا ہے۔ اہل اللہ کی صحبت سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ قلب کی درستگی ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ سے ہوتی ہے۔ آج جب ذکر اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فرصت نہیں، ٹائم نہیں ملتا۔ ٹائم اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تندرستی و کشادگی دے رکھی ہے، ابھی ذرا کان میں درد ہو جائے، علاج کے لیے سارا ٹائم نکل آئے گا۔ وقت تو نکالنے سے نکلتا ہے۔ بعض لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب فرصت ہوگی تب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ تم فرصت کا انتظار کر رہے ہو اور فرصت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ عمر بھر تم کو فرصت نہیں ملے گی، یہ تو نکالنے سے نکلے گی۔ گھر کی ضروریات کے لیے، مقدمے کے لیے اور علاج کے لیے وقت نکالتے ہو، صحبت اہل اللہ کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ جس مالک نے سب کچھ دیا ہے اس کی خاطر 24 گھنٹوں میں سے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں 2/3 حصہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نکالا کرتے تھے۔ ہم دنوں رات میں 1/4 نہ صحیح 8ویں حصے کے لیے بھی تیار نہیں۔ 8واں حصہ 3 گھنٹے ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں
3 घंटे न सही, नमाज़ों के अलावा कम से कम 1 घंटा तो दिल के इलाज के लिए निकालना चाहिए। आज हमारा दिल बीमार है, इस बीमारी का बेहतरीन इलाज किसी अल्लाह वाले की सोहबत में पहुंचकर मुमकिन है। उलमाए किराम और अल्लाह वालों से राब्ता पैदा करो, अपना हाथ उनके हाथ में दे दो। जब तक डॉक्टर की राय से इलाज न कराओगे सेहत कामिला नसीब न होगी। मोहब्बत इलाही हासिल करने का तरीक़ा, हज़रत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह इरशाद फरमाते हैं, अगर अल्लाह ताला की मोहब्बत चाहते हो तो किसी अल्लाह वाले के दिल में बैठ जाओ और उसके साथ रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मोहब्बत हो जाएगी। दूसरे ज़िक्रुल्लाह की कसरत करते रहो। हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई नव्वरल्लाहु मरक़दहू ये शेर पढ़ा करते थे, आरज़ुएं खून हों या हसरतें बर्बाद हों, आरज़ुएं खून हों या हसरतें बर्बाद हों, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे। हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख तरीक़त का बस यही काम है कि मुरीद को ज़रा ज़रा सी बात के हुसूल की तदबीर बतलाता है और कुछ नहीं करता। बग़ैर शेख व मुर्शिद के हुसूल मकसद मुमकिन नहीं। कदम कदम पर गाड़ी अटकेगी और ये पता नहीं चलेगा कि इधर जाऊं या उधर। लिहाजा अपनी इस्लाह और रहबरी के लिए किसी मुर्शिद कामिल और अल्लाह वाले का होना ज़रूरी है। अहलुल्लाह के पास दिल को संभाल कर बैठो। देखा गया है कि बाज़ लोग अकाबिर और मशाइख की मजालिस में जाकर अपनी मालूमात और अपनी काबिलियत और सलाहियत का मुज़ाहरा करते हैं, उनको मजलिस के आदाब से वाक़फ़ियत नहीं होती। दानाओं का कौल है, उलमा की महफ़िल में बैठो तो ज़ुबान संभाल कर बैठो, हाकिम की महफ़िल में बैठो तो निगाहें संभाल कर बैठो, और अल्लाह वालों की सोबत में बैठो तो अपने दिलों को संभाल कर बैठो। हज़रत ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह बहुत कम गो थे। एक शख्स कहने लगा, हज़रत आप कुछ नसीहत फरमा दें। फरमाया, जिसने हमारी खामोशी से कुछ नहीं पाया वो हमारी बातों से भी कुछ नहीं पाएगा। कह रहा है मौज दरिया से समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है। इस्लाह दिल के बाद अहले दिल की मोहब्बत मैसर होती है। हज़रत शाह अबरारुल हक़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह बेंगलोर तशरीफ़ लाए और अलसूर के करीब अलहाज हाशिम साहब के बंगले पर क़याम किया। हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह शाह साहब से मुलाकात के लिए हाजिर हुए तो उस वक्त हज़रत दोपहर का खाना तनाउल फरमा रहे थे। हज़रत हबीबुल उम्मत फरमाते हैं, मैंने सलाम नहीं कहा, खामोश बैठ गया। हज़रत शाह साहब के खाने से फरागत के बाद मैं खड़ा हो गया और हज़रत को सलाम किया तो शाह साहब बहुत खुश हुए और फरमाया, मालूम होता है तुम्हारी पूरी तरबियत हुई है। दौरान गुफ्तगू हैदराबाद से उलमाए किराम की एक जमात आ गई। हज़रत ने फरमाया, उनको अलग बिठाएं, मैं मौलाना हब्बान से बात कर रहा हूँ। फिर जब वापसी की इजाज़त चाही तो हज़रत वाला उठे और पायजामा ज़ेब तन किया और असा हाथ में लेकर फरमाया, अब चलो। हज़रत वाला बीमार थे, आराम और राहत की गरज से बेंगलोर तशरीफ़ लाए थे। मैंने समझा कि हज़रत को भी कहीं बाहर जाना है। हज़रत शाह साहब बाला खाने से नीचे उतरे, फिर सहन से चलकर मेन गेट तक आए और रुक कर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और फरमाया, अच्छा अब जाओ, फ़ी अमानिल्लाह। हबीबुल उम्मत ने अर्ज़ किया, हज़रत आपने ज़हमत फरमाई, इस अलालत में यहाँ तक तशरीफ़ लाए। फरमाया, हब्बान साहब ये अहलुल्लाह से निस्बत का एहतराम है। अल्लाह अकबर। हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदा शाह साहब की नज़र करम और अपनी बदअमली पर रो दिया, ये अहले नज़र का हाल है। मालूम ये हुआ कि अहलुल्लाह की सोहबत में रहकर जब किसी का दिल दुरुस्त हो जाता है तो दिल वाले मोहब्बत व उल्फत से पेश आने लगते हैं। अहले दिल ही क़ल्ब सलीम का मज़हर हैं। हज़रत सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, क़ल्ब सलीम मोमिन का है और क़ल्ब सकीम काफिर और मुनाफिक का। हज़रत अबू उस्मान नैशापुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क़ल्ब सलीम उसका है जो हर बिदअत से खाली हो और हर सुन्नत पर कायम हो। जब सोहबत अहलुल्लाह से दिल की धुलाई हो जाती है तो हर किस्म की बड़ाई और नामवरी दिल से दूर हो जाती है। हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह से एक साहब ने अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक़ है, कोई अमल बतला दीजिए। फरमाया, माशाअल्लाह आप बड़ा हौसला रखते हैं,
ہم تو گنبد خضرا کی زیارت کی بھی قابلیت نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر، یہ کیسی عاجزی اور انکساری ہے کہ خود کو محبت میں فنا کر چکے۔ یہی ہے قلب سلیم کا وہ درجہ جسے صرف اہل دل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما۔ گزشتہ دنوں جس مجاہد کو ایران میں صہیونیوں نے شہید کر دیا، ایسا مجاہد صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اس مجاہد کی زندہ دلی کا نتیجہ تھا کہ کفار کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا۔ 80 برسوں میں صہیونیت کو وہ نقصان نہیں پہنچا جو میدان کے اس غازی نے چند دنوں میں پہنچا دیا۔ وہ خود ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میرے والد شیخ الطریقت تھے جنہوں نے میری باطنی اصلاح کی، اور آج اللہ تعالیٰ نے جو خدمات مجھ سے لی ہیں یہ سب اسی تصوف و سلوک کے اسباب کا نتیجہ ہے۔ آج 1.5 ارب مسلمانوں میں وہ صاحب دل نظر نہیں آتے جو غزہ میں مارکا سر کر رہے ہیں۔ یہ انہی صحابہ کے سچے وارث ہیں جنہوں نے 60,000 لشکر روم کو صرف 60 زندہ دلوں کے ہاتھوں شکست دے دی تھی۔ زندہ دلی یا دل کی بینائی اہل اللہ کی صحبت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے مردہ دلوں کو اللہ کے پاکیزہ نام سے زندہ کیا جائے، ساتھ ہی دعا بھی کی جائے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو نہ پھیریے جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی اور ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، بلا شبہ آپ بے انتہا عطا فرمانے والے ہیں۔ دل پر محنت نہ ہو تو دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا دل زمین کی مانند ہے۔ انسان اگر زمین پر بہت عرصے کاشت نہ کرے، محنت نہ کرے تو وہ بنجر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پیداوار چھوڑ دیتی ہے، اس لیے کہ اس پر محنت نہیں ہوئی۔ وہ زمین سخت پتھر جیسی ہو جاتی ہے۔ دل کی اس سختی پر ذکر اللہ کا ہتھوڑا چلانا پڑتا ہے، جس کی گرفت ایسے لوہار کے ہاتھ میں ہو جسے شیخ و مرشد کہا جاتا ہے، تب جا کر دل میں نرمی اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ دل کی بینائی کے لیے مرشد کامل کی حلقہ بگوشی ضروری۔ ارشاد فرمایا، دل کی بینائی کے حصول کے لیے جو امر لازم ہے وہ ہے مرشد کی حلقہ بگوشی۔ علاوہ ازیں معرفت کی ڈگر بے شمار شیطانی خاروں سے اس طرح گھری ہوئی ہے کہ انسان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ منزل تک رسائی سراب کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی، یہاں تک کہ دین و عقیدے کے غارت ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی پیر کامل کی حلقہ بگوشی ضروری ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی الحمدللہ ایک بچے کا ختم قرآن ہے۔ آخری سبق وہ حضرت مولانا شمیم احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم کو سنائیں گے، اور ہم لوگ انشاءاللہ بچے کے ساتھ ہم بھی دعا پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انا کذالک نجزی المحسنین، ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ سورة الإخلاص مكية۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت. اللهم ذكرني منه ما نسيت. وعلمني منه ما جهلت. وعلمني منه ما جهلت. وارزقني تلاوته آناء الليل. وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. واجعله لي حجة يا رب العالمين. واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. मुबारक। मोहतरम हज़रात, हर मजलिस में हम अपना सबक याद करते हैं और बार बार ये हदीस हम सुनते हैं कि ज़िक्र करने वाला ज़िंदा है और ज़िक्र ना करने वाला मुर्दा है। तो ज़िक्र करें और कोई भी ख्याल दिल में आ रहा है उसको झटक दें और अपने दिल पर ख्याल रखें। जैसे कुल्मी वाला लोहे को गरम करता है और उस पर हथौड़ा मारता है, हम अपने दिल का इस तरह ख्याल रखें। इंशाअल्लाह दिल भी साफ़ होगा और ज़बान भी ज़िक्र से लबरेज होगी।
زیادہ زور سے آواز نہ کی جائے، اتنی آواز ہو کہ برابر والا بھی ساتھ میں اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ ذکر کر رہے ہیں، اور آواز بالکل ہلکی بھی نہ ہو تاکہ پتہ نہ چلے، اور ایک ساتھ ذکر کیا جائے۔ تو بزرگوں نے بتایا ہے کہ جب ایک ساتھ اللہ کی ضرب لگتی ہے تو وجد پیدا ہوتا ہے اور ذکر کا مزہ آتا ہے اور پھر اس کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ذاکرین میں شامل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ اللہ، اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا عبادت کا مغز ہوتا ہے، لہٰذا دل جمی کے ساتھ دعا میں شریک ہوں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے گناہوں پر ندامت ہو، ہمیں رونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے فرمائیں۔ اللہم صلی علی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین آمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم آمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم آمین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آمین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آمین وعنت الوجوه للحي القيوم آمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد آمین صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب آمين. وتقضى به الحوائج آمين. وتنال به الرغائب آمین وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم آمين. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك آمین اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافنا فيمن عافيت آمين. وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت آمين. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت آمين. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت آمين. فإنك تقضي ولا يقضى عليك آمين. إنه لا يذل من واليت آمين. ولا يعز من عاديت آمين. تباركت ربنا وتعاليت آمين. نستغفرك ونتوب إليك آمين. صلى الله على النبي الكريم آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين. والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم قاتل الكفرة الذين يجحدون آياتك آمین ويصدون عن سبيلك
ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم ودمر ديارهم وخرب بيوتهم وزلزل أقدامهم وخالف بين كلمتهم وامحو آثارهم وامحو آثارهم وامحو آثارهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم أعز المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر عساكر المسلمين یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا منعم یا محسن ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ صغیرہ کبیرہ اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما جانے میں انجانے میں جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ آقا یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے بقیہ زندگی اپنے احکامات مرضیات کے مطابق گزارنا آسان فرما دیجئے اے اللہ ذکر کی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائیے اے اللہ اس مجلس میں آپ کے کلام پاک کی تکمیل عزیزم ایک طالب علم نے کی ہے اسے قبول فرمائیے اور اس سے پہلے کی مجلسوں میں جتنے حفاظ نے تکمیل حفظ قرآن پاک کی سعادت عظمی حاصل کی ہے سب کو شرف قبولیت عطا فرمائیے آئندہ کی مجلسوں میں جو بچے حفظ قرآن مکمل کریں گے ان کو بھی قبول فرما لیجیے سب کے ماں باپ کو قبول فرما لیجیے جو طلبہ حفظ قرآن کے عمل میں مشغول مصروف ہیں انہیں قبول فرما لیجیے اور جو اساتذہ کرام قرآن پاک کی خدمت پر مامور ہیں انہیں بھی شرف قبولیت عطا فرمائیے اور انتظامی عہدوں پر اور انتظامی کاموں پر جتنے حضرات علماء کرام مصروف ہیں سب کی کوششوں کو قبول فرما لیجیے اور اس ادارے کے جتنے ذمہ دار ہیں سب کو قبول فرما لیجیے جتنے معاونین ہیں سب کو قبول فرما لیجیے اے اللہ اس ادارے کو قائم اور دائم اور باقی رکھیے اس کا فیض عام اور تام فرمائیے دور دراز تک اس کا فیض جاری اور ساری فرمائیے اے اللہ بانیان کو جزائے خیر عطا فرمائیے اے اللہ بانیان کو جزائے خیر عطا فرمائیے اے اللہ جس ذکر کی مجلس جو قائم کی جاتی ہے اور جتنے حضرات یہاں پہ تشریف لاتے ہیں وہ آپ کے نام پاک کی لذت کی برکت ہے اس کی کشش ہے جو کھچے کھچے چلے آتے ہیں اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے ذکر کی لذت عطا فرمائیے آقا ذکر کی مٹھاس عطا فرمائیے ذکر کے فیوز و برکات عطا فرمائیے ذکر کی سعادتیں اور فضیلتیں عطا فرمائیے اے اللہ اس ذکر پاک کی برکت سے ہمارے قلوب کو مجلہ مصفہ مزکہ فرمائیے اے اللہ قلب سے ساری گندگیوں کو دور فرما دیجیے اے اللہ قلب میں اپنی محبت عطا فرمائیے اپنے رسول پاک کی محبت عطا فرمائیے اپنے قرآن کی محبت عطا فرمائیے اپنے دین کی محبت عطا فرمائیے اپنے نام پاک کی محبت عطا فرمائیے آپ کی ذات عالی کی محبت عطا فرمائیے اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے آپ ہمارے بن جائیے اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے آقا خیروں کے حوالے نہ فرمائیے خصوصیت کے ساتھ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اے اللہ جس طرح آپ نے ہمیں وجود کی
وجود کی دولت عطا فرمائی اور جس طرح ہمارے رہنے سہنے کا انتظام فرمایا، ہمارے کھانے پینے کے لیے رزق مہیا کیا اور سانس لینے کے لیے بہتر صاف ستھری ہوائیں ہمیں عطا فرمائی اے اللہ، اور جس طرح بن مانگے آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، جس طرح بن مانگے ہمیں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی، اسی طرح مولا ہمیں قبول بھی فرمائیے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائیے اور گناہوں سے بچائیے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، نبی کی سنتیں عطا فرمائیے، نبی کی ادائیں عطا فرمائیے، نبی کا طریقہ عطا فرمائیے اے اللہ، نبیوں والی زندگی عطا فرمائیے، صحابہ والی زندگی عطا فرمائیے، اولیاء اللہ والی زندگی عطا فرمائیے اے اللہ، من چاہی زندگی نہیں رب چاہی زندگی عطا فرمائیے، جس طرح آپ چاہتے ہیں مولا ویسی زندگی عطا فرمائیے، جب تک بھی جیے آقا دین اسلام پر زندگی عطا فرمائیے، جب ہمارا آخری وقت آئے وہ تو آنا ہی ہے مولا اے اللہ، تو چلتے پھرتے ایمان کی حالت میں اے اللہ اور نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں مدینہ منورہ کی پاک سرزمین ہو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار اور آپ کی مسجد شریف ہو اے اللہ، وہاں پر ہماری روحوں کو قبض فرمائیے، اور جب تدفین کا موقع آئے آقا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں پائنتی کی جانب جنت البقیع میں کسی بھی حصے اور ٹکڑے میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائیے، اور جب نفخ صور کے بعد میدان محشر کی طرف چلے آقا تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت عطا فرمائیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیے، میدان محشر میں جب پہنچے تو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے، نور کے منبر عطا فرمائیے، مشک کے ٹیلے عطا فرمائیے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام عطا فرمائیے، اور جب حساب کتاب کا نمبر آئے مولا ہم گنہگار حساب دینے کے لائق نہیں ہیں اے اللہ، ہمیں ہمارے ماں باپ کو، آبا و اجداد کو، اعزاء اقارب کو، ہمارے اساتذہ کو اور مشائخ کو، ہمارے تمام محسنین کو اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو نام اعمال بنا حساب کتاب کے دائنے ہاتھ میں عطا فرمائے، صراط پر سے آسانی کے ساتھ گزار جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے، دوزخ کے دردناک عذاب سے ہمیں ہمارے ماں باپ کو ساری امت کو بچا لیجیے، اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے، مولا خیر مقدر فرما دیجیے، شر سے آقا بچا لیجیے اے اللہ، یہ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائیے، جتنے لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، خصوصیت کے ساتھ حضرت حبیب الامت سے خاص تعلق رکھنے والے نوشاد ملک صاحب کو مکمل شفا یابی عطا فرمائیے، صحت دائمہ عطا فرمائیے، اور ہمارے بزرگ دوست عالی جناب الحاج حضرت مولانا سعید احمد صاحب کشمیری دامت برکاتہم کی صاحبزادی محترمہ عزیزہ فاطمۃ الزہرا سلمہ کو مکمل شفا یابی عطا فرمائیے، ہم میں جتنے بیمار ہوں، ہمارے گھر والوں میں جتنے بیمار ہوں، رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہوں، اور پوری امت میں جتنے بیمار ہوں، خاص طور سے فلسطین میں غزہ میں جتنے زخمی اور بیمار ہوں، سب بیماروں کو شفائے کاملی عطا فرمائیے، صحت دائمہ عطا فرمائیے، شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ
मुस्तकिल्ला नसीब फरमाइए। आका दवाइयाँ तो दुकानों से मिल जाती हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल इलाज व मुआवजे के लिए मौजूद हैं, पर हमारा यकीन और ईमान है कि शिफा आपके खजाने गैब से चलती है। ए अल्लाह हम सब बीमारों को शिफा अता फरमाइए। ये अल्लाह रूहानी बीमारियों से बचाइए, जिस्मानी बीमारियों से बचाइए, जाहिरी बीमारियों से बचाइए, बातिनी बीमारियों से बचाइए। ये अल्लाह हर तरह की छोटी बड़ी नई पुरानी तमाम बीमारियों से हिफाजत फरमाइए, तमाम वबाओं और बलाओं से बचाइए, हर तरह के शर शरार से ज़र-ज़रार से पूरी हिफाजत फरमाइए। ये अल्लाह सारी उम्मत पर अपनी हिफाजत की चादर उड़ा दीजिए। ये अल्लाह अपनी नुसरत फरमाइए, मदद फरमाइए। उम्मत में जितने लोग या अल्लाह मुश्किलात में फंसे हुए हैं, सबकी मुश्किलों को आसान फरमा दीजिए। आज सबसे ज्यादा मुश्किल में अहले गज़्ज़ा है, ए अल्लाह उनकी मुश्किलों को आसान फरमाइए। उनके रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है, खाने के लिए कोई रोजी का दाना नहीं है, पानी के लिए पीने का कतरा नहीं है, इलाज व मुआलजे के लिए दवाइयाँ मौजूद नहीं है, और सारी तागूती ताकतें अपनी अय्याराना और मक्काराना साजिशों से सर पर सवार हैं। ये अल्लाह बज़ाहिर दुश्मन बड़ा ताकतवर है, पर हम समझते हैं मौला आपकी ताकत सबसे बढ़कर है। ये अल्लाह सबसे कवी और ताकतवर मौला आप हैं। ये अल्लाह जिस तरह 313 निहत्ते मुसलमानों को मैदान बद्र में आपने 1000 के लश्कर पर फतह मुबीन अता फरमाई थी, ऐसे ही गज़्ज़ा की सरजमीन पर लाखों लाख यहूदियों और आपके दुश्मनों, नबी के दुश्मनों और कलमा और कुरान के दुश्मनों और ईमान और इस्लाम के दुश्मनों पर या अल्लाह गज़्ज़ा के मुजाहिदीन को फतह मुबीन अता फरमाइए, कामयाबी अता फरमाइए, कामरानी अता फरमाइए। गज़्ज़ा के मुजाहिदीन मौला ढाल बने हुए हैं मस्जिद अक्सा के लिए, ढाल बने हुए हैं मस्जिद हराम के लिए, ढाल बने हुए हैं मस्जिद नबवी के लिए, ढाल बने हुए हैं मौला सारी उम्मत के लिए। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाइए, मौला उनकी नुसरत फरमाइए, आका उनकी मदद फरमाइए। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो चंद हजार के मुजाहिदीन अगर नेस्त नाबूद कर दिए गए तो उम्मत सबे हस्ती से मिट जाए, ऐसा ना हो मौला। गज़्ज़ा के मुसलमानों की भी हिफाजत फरमाइए, फ़लस्तीन के मुसलमानों की भी हिफाजत फरमाइए, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाइए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत फरमाइए, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमाइए, काबा मुशर्रफा की हिफाजत फरमाइए, मुताफ की हिफाजत फरमाइए, सफा मरवा की हिफाजत फरमाइए, मिना अरफात मुज़दलिफा की हिफाजत फरमाइए, दुनिया भर की तमाम मसाजिद की हिफाजत फरमाइए, तमाम मदारिस की हिफाजत फरमाइए, तमाम मकातिब की हिफाजत फरमाइए, और तमाम दीनी जमातों की हिफाजत फरमाइए, तमाम ईमान वालों की हिफाजत फरमाइए, आयतुल्लाह की हिफाजत फरमाइए, उलमा फुक़हा की हिफाजत फरमाइए, अइम्मा मुअद्दिनीन मुदर्रिसीन मुअल्लिमीन की हिफाजत फरमाइए। ए अल्लाह रहम का करम का मामला फरमाइए, मौला खैर मुक़द्दर फरमा दीजिए, शर से बचा लीजिए। गज़्ज़ा में, फ़लस्तीन में और उस इलाके में जितने लोग शहीद हुए हैं सबकी शहादतों को कबूल फरमा लीजिए। ए अल्लाह जितने मरहूम हो चुके हैं सब मरहूमीन की बार बार मग़फ़िरत फरमा दीजिए। खुसूसियत के साथ अभी हाल में हमारे चंद रिश्तेदार मरहूम हुए हैं। ए अल्लाह मोहतरमा शाकिरा अब्दुल हक अंसारी साहिबा मरहूमा मग़फ़ूरा जो अभी चंद दिन पेशतर आपकी जवारे रहमत में पहुंची हैं, ए अल्लाह उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमा दीजिए। उनके शौहर मरहूम अब्दुल हक साहब अंसारी मरहूम मग़फ़ूर की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। और ये अल्लाह ये अल्लाह ये अल्लाह ये अल्लाह कमर जहां मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। हम यहाँ पे जितने मौजूद हैं
طلبہ ہوں، اساتذہ ہوں، منتظمین ہوں، معاونین ہوں، مدرسے سے محبت رکھنے والے ہوں، حاضرین، ہم سب کے ماں باپ میں، اعزاء اقارب میں، دوستوں، اساتذہ، مشائخ میں جتنے مرحوم ہو چکے ہیں، اے اللہ سب مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، کروٹ کروٹ آرام نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اس ذکر کی مجلس کو یہ اللہ دوام عطا فرمائیے، ہمیشگی عطا فرمائیے، اور اس ذکر کی مجلس کے انعقاد منعقد کرنے میں جتنے لوگ دامے، دیرمے، سخنے، قدمے تعاون کر رہے ہیں، سب کے تعاون کو قبول فرما دیجئے، اور اس ذکر کی مجلس سے سارے عالم میں امن کے امان کے فیصلے فرما دیجئے، آرام کے راحت کے فیصلے فرما دیجئے، اس ذکر کی مجلس کی برکت سے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرمائیے، طاقت اور قوت عطا فرمائیے، عظمت، احترام، وقار عطا فرمائیے، ہم سب کے حالات میں سدھار عطا فرما دیجئے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرمائیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں عریش کے نیچے جو دعائیں مانگی تھیں، اے اللہ وہ دعائیں اہل فلسطین کو عطا فرما دیجئے، ان کے حق میں قبول فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی، اے اللہ ان دعاؤں میں ہماری نسلوں کا، ساری امت کا حصہ عطا فرما دیجئے، جن شرور سے، فتنوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، آفات و بلیات سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، ہمیں ہماری نسلوں کو، ساری امت کو اپنے کرم سے پناہ عطا فرما دیجئے۔ ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے شرف قبولیت عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا مجیب یا مجیب یا مجیب برحمتک یا